اوقات نہیں ہے، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس دن حاضر ہوئے جس دن یوم وصال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی انٹرو میں کہ بہت ساری شخصیات ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کا ہم تعارف پیش کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں ان کے بارے میں. کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں بتا کر اپنا تعارف بڑھتا ہے. مطلب ہم غلام حضرت خدیجہ، یہ ہمارا تعارف ہی بڑھ جانا ہے. بعض شخصیات کی تعریف کی جاتی ہے، بعض کے بارے میں بات کر کے اپنی تعریف کی جاتی ہے کہ بھائی ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ان کی تعریف کر سکتے ہیں. کیا کہنے. اب بات ہوتی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اولین وہ خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کی صداقت دی ہے. وہ خاتون ہیں جو اولین حامی رسالت ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کون ہیں؟ جو والدہ بطول ہیں، زوج رسول ہیں، عطائے ربانی ہیں، زینب و کلثوم، امام و حسن حسین کی نانی ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کون ہیں؟ پارسا ہیں، زاہدہ ہیں، منبع زہد و تقا ہیں، اور ملکۃ العرب ہیں. بادشاہی اور بزنس کیسا ہے کہ کہتے ہیں 40 اونٹ پر خالی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف تجوریوں پر چابی جاتی تھی، لیکن جب شادی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ باندھ دیتے ہیں. ہم سخاوت کی بات تو کرتے ہیں ہر جگہ، سخاوت کا منبع میری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. جہاں سے سخاوت پنپتی ہے، جہاں سے بتایا جاتا ہے تم لٹانے کی بات کرتے ہو، تم لٹانے کی بات کرتے ہو، ہم اپنا تمام تر مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لٹا دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تسکین حاصل کی ہے. حضرت خدیجہ کون ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو تو مجھے سب سے زیادہ جس خاتون سے محبت ہے وہ حضرت خدیجہ. جب تک نکاح میں رہتی ہیں رسول کسی سے نکاح نہیں فرماتے. 6 بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. اور رسول سے محبت کیسی ہے احسان بھائی؟ آج بھی کوئی غار ہرا جائے نا اس عمر میں بھی تو چڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اس ایج میں بھی. ابھی یہ عالم ہے، ابھی تو بہت ساری ترقی ہو گئی ہوگی. وہ دور ہے آج سے 1500 سال پہلے کا. آج سے 1500 سال پہلے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ، عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال زیادہ ہے، اور غار ہرا پر چڑھتی ہیں کس نیت سے کہ میں کھانا لے جاؤں اور اپنے شوہر کو دوں. اور شوہر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہیں. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام ہے. مقام ایسا ہے، محبت کا نذرانہ میرے بھائی ظفر عباس کی طرف سے اماں خدیجہ کے ذکر کرنے پہ اللہ تعالیٰ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کیا علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، افسردہ ہیں. حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کیا ہوا؟ کہا میں راستے سے آ رہا تھا، کسی کو پریشان دیکھا ہے. خدیجہ میرا دل بے چین ہے، کوئی پریشان اور محمد گھر میں بیٹھا ہو. رسول سے تو کسی کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی. ایک مرتبہ منبر پر موجود ہیں، خاتون آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر دھوپ میں کھڑا کر دیتی ہے. حضرت عمر غصے میں ہے کہ رسول کو دھوپ میں کھڑا کیا. حضرت عمر جاتے ہیں، علی بھائی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کی کیوں سنتے ہیں جس کی کوئی نہیں سنتا؟ میرے رسول کہتے ہیں عمر میں ان کی سنتا ہوں جن کی کوئی نہیں سنتا. یہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میرا دل بے چین ہے خدیجہ، میں نے راستے میں کچھ غریب لوگ دیکھے ہیں، وہ مجبور ہیں، لاچار ہیں، محمد سے برداشت نہیں ہو رہا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں اے میرے شوہر، اے میرے آقا آپ ان کو لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں جب میں گھر آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر سونا چاندی میرے گھر میں موجود ہے کہ مجھے دوسری طرف حضرت خدیجہ دکھائی بھی نہیں دیتی. یہ سخاوت کا معاملہ ہے حضرت خدیجہ کے گھر سے. اب مجھے بتائیں جن کی تربیت حضرت خدیجہ کرتی ہوں تو وہ بطول کے خانوادہ اہل بیت سے سخاوت کیوں نہ ہوگی؟ میں تو ہمیشہ آج بھی علی بھائی سے بات کر رہا تھا کہ ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ بات ہوتی ہے نا کہ بھائی مدد کو آئیں. بھائی میں تو زکوٰۃ نکال چکا ہوں، میری زکوٰۃ ہو گئی ہے. مجھے بتائیں کسی غریب کی چھت ٹپک رہی ہو اور میں انتظار کروں کہ زکوٰۃ کا وقت آئے میں دوں. کوئی غریب بیٹی بیٹھی ہو، ہم حساب کرتے ہیں نا حضرت کہ رمضان آئے گا میں زکوٰۃ دوں گا ڈبل ہو جائے گا. اس سے کیا حساب کرنا جو بے حساب دے. ہم اللہ سے حساب کرنے بیٹھے کہ بھائی میں انتظار کروں کہ رمضان آئے گا ڈبل ہوگا. یاد رکھیے میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ نیک آدمی کون ہے؟ نیک آدمی وہ ہے جو کسی کو مجبوری میں دیکھے، اس کی مدد کر سکتا ہو. He is capable to help someone. If he is not doing that, وہ نیک نہیں ہے. وہ اپنے ساتھ کوئی ٹائٹل بھی لگا لے وہ نیک نہیں ہو سکتا. ہمیں معلوم ہوتا ہے خانوادہ رسول سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، جب وہ انتقال فرماتی ہیں میرے رسول کہتے ہیں یہ غم کا سال ہے، یہ عام الحزن ہے، the year of grief ہے، year of sorrow ہے. اگر آپ بوائکاٹ آف بنو ہاشم کی بات کریں، شیب ابی طالب میں رسول ہیں
ہیں, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 50 کے قریب ہے, 15 سال بڑی ہیں, تو 65 کے قریب خاتون ہو. رسول نے کہا ختیجہ بنو ہاشم سے اختلاف ہے, تم سے تو نہیں ہے, تم تو جاؤ اپنے گھر میں رک سکتی ہو. کہا نہیں نہیں نہیں, جہاں میرے شوہر ہوں گے وہاں ختیجہ ہوگی. اور قربانیاں سہی, قربانیاں سہنے کے بعد وہی بوائکاٹ ٹو بنو ہاشم کی وجہ بنی جو حضرت ختیجہ بیمار ہوئی اور اس دنیا سے گئی, اور جاتے جاتے بتا دیا کہ وفا کرنی ہو تو اس طرح وفا کی جاتی ہے. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے. میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہماری تمام تر مائیں بہنوں کو ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اگر ہم بات کریں نا عورت کے مقام کی, ہمارے تمام تر مقام ملتے ہی دربار رسالت سے ہیں. اگر خواتین ہوں, بچے ہوں, تمام تر مقام کہاں سے ملتے ہیں؟ وہ دربار رسالت سے ملتے ہیں. رسول نے بتایا وہ مکہ کا دور جہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں, رسول فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کی تربیت کرے, اچھی جگہ تعلیم دلائے, وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا جیسے 2 انگلیاں. اب علی بھائی ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں ہیں, میرے لیے بھی ایسا ہے. رسول نے فرمایا ہاں ہاں نام نام نام, تمہارے لیے بھی ایسا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں یا رسول اللہ میری 1 بیٹی ہے. فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی ایسا ہے. بات توجہ کی یہ آسان بھائی, جہاں بچیاں زندہ درگور ہوتی ہوں وہاں لوگ مسجد میں خواہش کر رہے ہیں کہ میری بیٹیاں زیادہ ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں, اللہ 7 بیٹے بندے کو دے, ایک بیٹی ضرور دے. بیٹا جنازہ اٹھانے کے کام آتا ہے, جنازے کی امین بیٹی ہی ہوتی ہے. ہم نے عموماً لوگوں کو سنا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جنازہ کیسے اٹھائیں, بیٹی جنازے کو چھوڑے تو جنازہ اٹھائے. تو یاد رکھیے یہ بیٹیاں ہیں, یہ مائیں ہیں, یہ بہنیں ہیں, ان کا تقدس ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماننے والی ہیں, ان تمام کا ادب. اور ہماری خواتین بھی جب اپنے رول ماڈل سیٹ کر لیں گی, جب ہم اپنے آئیڈیل اچھے سیٹ کریں گے نا, تو ہمارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے. اور اقبال نے کہا رسول کے لیے, وہ تو آئیڈیل بہترین رسول کے لیے فرمایا ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو. اگر تم نہ ہو کتاب ہستی کے سرے ورق پر جو نام محمد رقم نہ ہوتا, وجود ہستی ابھر نہ سکتی, وجود لوہے قلم نہ ہوتا, زمین نہ ہوتی, فلک نہ ہوتا, عرب نہ ہوتا, عجم نہ ہوتا, یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا, یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم. مفتی صاحب سلامت رہیں, خوش رہیں. محمد و علی محمد کما بارکتا اللہ ابراہیم